ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑے احسان اور انعامات۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا اور انعامات کی قدردانی کریں گے تو شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ قدری کی نہ شکری کی تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں سے وہ نعمتیں چھین ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے۔ ہم پر اللہ کا احسان بہت بڑے ہیں۔ ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جمعے کا دن نصیب فرمایا ہے ہمیں، اپنی زندگی کے اندر دوبارہ کے لیے آیا ہے ہمارے پاس، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں آنے کی کتاب ہمیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کیا تھا۔ آج ہم حضرات کے سامنے مختصر مستند واقعات ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہادت کی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی گروہ اور رحمت نازل ہوں کہ انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر جان دے کر ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر دین کی خاطر قربانی دینا کیسے ہوتا ہے، اور یہ ہم تک جو دین پہنچا ہے، ہمارے ماں باپ کے اندر بہت کے اندر ہمیں جو کلمہ نصیب ہوا یہ اپنی قربانیوں سے ہمیں نصیب ہوا۔ اس واقعے سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ شہادت کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بڑا زیادہ ہے، شہادت کا جو مرتبہ ہے بہت بڑا زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر قتل کیے جاتے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء زندہ ہیں، ولکن لا یشعرون، تم شعور نہیں رکھتے،
تمہیں سمجھ نہیں لگے گا کہ قبر کھلتی ہے، قبر کے اندر کچھ مردہ پڑا ہے اسے تو کیسے زندہ ہے۔ ہمیں بس اللہ کی بات کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ جو اللہ کے راستے کے اندر جان دے دیتے ہیں، اپنی جان کو پیش کر دیتے ہیں تو وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر جان دے دیتے ہیں ان کو مردہ خیال نہ کرو، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ رزق کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دے رہے ہیں۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے کے اندر جان دیتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ جنت کے اندر جانے کے بعد ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہمیں اس جنت سے واپس نہ جائیں، ہم جنت سے باہر نہ نکلیں۔ ہر آدمی کی خواہش یہی ہوتی ہے، لیکن شہید وہ ہے جو جنت کے جانے کے بعد یہی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندگی دے پھر میں تیرے راستے کے اندر شہید ہو کر دوں، پھر مجھے زندگی دے پھر میں تیرے راستے کے اندر شہید ہو کر ہوں، 10 مرتبہ میں تیرے راستے کے اندر شہید ہوں۔ یہ شہادت اتنا بہت بڑا مقام ہے، اور آپ علیہ السلام کو بھی شہادت والی موت نصیب ہوئی، شہادت والی موت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 10 بار قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موت ہے وہ شہادت والی آئی ہے۔ وہ کیسے کہ جب یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو کھانے کے اندر زہر ملا دیا تھا، کھانے کے اندر زہر ملا گیا تھا، تو آپ کے ساتھ جو اور ساتھی تھا وہ جب کھایا تو رخ اندر چلا گیا تو فوراً وہاں شہید ہو گیا، فوراً وہاں شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالا تو بوٹی جو تھی وہ بول پڑی کہ مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ہے، میرے اندر زہر ہے، مجھے نہ کھانا۔ تو آپ علیہ السلام اپنے لقمے کو باہر نکال دیا تو اس کا زہر تھا تو اندر تو چلا گیا تھا، لوہا اندر چلا گیا تھا۔ آخری مرض الوفات کے اندر آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ زہر جو مجھے دیا تو اس کے اثرات بھی ابھی تک میرے گلے کے اندر ہیں،